واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بے شک سبحان اللہ، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیاء یعنی مالدار پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، بے شک سبحان اللہ، فرش سبحان والے اللہ، تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، بے شک آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بہت خوب، سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ، میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، سبحان اللہ، سبحان تیرے اللہ، قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، سبحان اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، بے شک سبحان اللہ، تو سبحان جو اللہ، چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، سبحان اللہ، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، خیر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، جو سب کا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاجواب، بہت خوب، ندیم قاسمی نے اسی زمین پر کہا تھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد پہ میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محبوب کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اس محفل کو سجانے میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان تمامی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کسی دنیا دار کی محفل کو نہیں بلکہ حبیب کردگار کی محفل کو سجایا ہے، سبحان اللہ، اور یہ اجازت مدینے سے ملی ہے تو محفل سجانے کا موقع میسر آیا ہے، ورنہ جس کو توفیق نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضور کی محفل سجا نہیں پاتا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کرم نوازیاں ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اس دربار میں چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں، اس دربار میں دل دیکھا جاتا ہے، اس دربار میں مال نہیں دیکھا جاتا، دل کا حال دیکھا جاتا ہے، اگر مال دیکھا جاتا تو ہر سیٹ صاحب محفل سجا لیتے، مگر ایسا نہیں ہوتا جناب، کوئی ٹھیلا بھی چلاتا ہے تو وہ بھی اپنے اعتبار سے حضور کی محفل اپنی حیثیت کے مطابق سجا لیتا ہے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ خطیب بڑا ہو تو ہی محفل بڑی ہوتی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 70,000 کا مجمع ہو یا 5,000 کا تو ہی محفل مقبول ہوتی ہے، بلکہ ضروری یہ ہے جو پیا کو بھا جائے وہ محفل بے مثال ہوتی ہے۔ مسکرا کر حضور 5 لوگوں کے مجمع کو دیکھ لیں تو وہ 50,000 کی کانفرنس پر بھاری ہے، اور 70,000 لوگ بیٹھے ہوں اور مدینے کی سرکار توجہ نہ فرمائے تو وہ 70,000 بھی کسی کام کے نہیں ہے محفل کو مقبول بنانے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی بھی محفل رسول کے نہ مجمع کو دیکھا کیجئے اور نہ ہی خطیب کو دیکھا کیجئے کہ صاحب جتنا بڑا خطیب آئے گا یا جتنا زیادہ خرچہ ہوگا اتنا زیادہ رسالت کی بارگاہ میں یہ جناب جلسہ مقبول ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک چیز اپنی دل کی تختی پر لکھ لیجئے، کرانے والوں جلسہ کرانے والوں کا دل جتنا صاف ہوگا جلسہ اتنا مقبول ہوگا۔ میری اپنی تو فکر یہ ہے، میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مولانا احمد نوشاہی صاحب نے دیا ہے، آپ حضرت مولانا ناظم منظری صاحب سے سن رہے تھے، وہ بھی اسی تشدد کا شکار ہیں کہ انہوں نے بھی کہا بھئی چلتے چلتے کہ بھئی آپ کا حق میں نے ادا کیا۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو پھر مجھے خیال آیا کہ جو گاڑی ان کو پکڑائی ہے وہی گاڑی مجھے بھی پکڑائی ہے۔ مجھے بھی یہی کہا گیا ہے کہ محبت رسول پہ بولیے اور محبت آل رسول پہ بولیے گا۔ میں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں کچھ اور بول لوں، بہرحال لیکن حکم کی تعمیل کروں، کہیں سنبھل والے یہ نہ سوچیں کہ اس موضوع پر تقریر یاد نہیں تھی اسی لیے اپنا والا کر کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں تو میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ، نہیں ایسے تو کام نہیں چلے گا، میں روایتی مقرر نہیں ہوں، آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیں، وگرنہ تو پھر مولانا ناظم صاحب کو مائک دے دیتا ہوں اور حضرت سید شاہد میاں صاحب آ کے دعا فرما دیں گے۔ میں روداد سفر سنانے والا مقرر نہیں ہوں، آپ کو سننا ہے تو مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ جس رسول کی محبت کی بات کر رہا ہوں وہ صرف اسٹیج والوں کا نہیں، آپ لوگوں کا بھی محبوب ہے۔ جھوم کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و صحبک وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ کل بھی میں نے اس حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ یہ قدرت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، جو تمام نبیوں کا امام ہے، جو تمام رسولوں کا سردار ہے۔ مسجد اقصی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مقتدی ذات سیدہ آمنہ کے راج دلارے کی ہے، فاطمہ زہرا کے بابا کی ہے، ہاں، اور تمام انبیاء کاملین ان کے مقتدی ہیں۔ مقتدی ہمارے اور آپ کے سردار ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا اور آپ کا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، میں نے ایک لمبی آیت کریمہ موضوع سخن بنائی، حالانکہ میں ظاہر ہے کہ تمام حصوں پر گفتگو تو نہیں کر سکتا، ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرمائیں ان کان آباؤکم و ابناؤکم، مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہاری تجارتیں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، اونچی اونچی بلڈنگیں یا روئے زمین پر کوئی بھی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو، اللہ اپنا امر یعنی اللہ عذاب لائے گا۔ یعنی ہمیں اور آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، سرکار رسالت مآب علیہ التحیۃ والتسلیم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، او کما قال علیہ السلام۔ رسول رحمت کا فرمان عبرت نشان ہے، فرمایا جب تک کوئی بھی شخص مجھ سے سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، سب سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تب تک کہ وہ مومن
نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب بہت سے علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ مومن کامل نہیں ہوتا، مگر شارح بخاری نے لکھا ہے کہ مومن ہی نہیں ہوتا. اور ظاہر بات ہے یہ، کیونکہ بات کس کی محبت کی ہے؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ جب ایمان کی جان سے محبت نہیں ہوگی تو پھر ایمان کیسا؟ جب ایمان کی جان سے پیار نہیں ہوگا تو پھر بے ایمانی ہے، ایمانداری نہیں ہے. پتہ چلا کہ ساری کائنات میں ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ ذات سیدہ فاطمہ طاہرہ کے بابا کی ذات ہے، وہ ذات سرکار آمنہ طاہرہ کے شہزادے کی ذات ہے، وہ ذات حسنین کریمین قمرین نیرین طیبین طاہرین کے مقدس نانا کی ذات ہے. وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر اعظم کی ذات ہے، جس سے سب سے زیادہ ہمیں اور آپ سے محبت کرنی ہے. ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ جن سے محبت کرنی ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جن سے آسمان بھی محبت کرتا ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے جس سے سورج بھی محبت کرتا ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے جس سے زمین کا بچھونا بھی محبت کرتا ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے جس کے لیے سینہ چاک کرنے کو چاند میں قرار رہتا ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی چمک سے ستاروں کو ٹمٹمانے کا موقع ملتا ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ایک ایک نبی کے لیے ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے. ہاں اسی لیے عشق و محبت کے امام نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ان کا قد اتنا اونچا ہے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. برادران ملت اسلامیہ یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہیں، ان سے جانوروں نے محبت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا مگر عصائے موسیٰ کے لیے کبھی رویا نہیں. حضور کے لیے استن حنانہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. محبوب ہی ایسا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک محبوب کا ایک معشوق کا اگر دوسرا عاشق ہو تو اس کو رقیب کہتے ہیں. آپ پوچھیں خواجہ کلیم اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادب سے تعلق ہے ان کا، اردو ادب سے. آپ پوچھیں ٹھیک ہے کیوں بھائی رقیب کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حسن ہی اتنا قلیل ہے محبوب کا کہ اگر دو لوگ آ جائیں گے حصے دار تو وہ ایک دوسرے کے رقیب ہی بنیں گے. مگر آؤ جناب اس محبوب کی چوکھٹ پر چلتے ہیں. صدیوں نے جس سے وفا کی ہے، ہزاروں سال سے لوگ جس سے محبت کر رہے ہیں، جس کے تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ چاہتے تھے، جس کا نور ان کی والد کی پشت انور سے ان کی والدہ کے شکم انور میں پہنچا. دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے لکھا کہ قریش کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، جس کے آنے سے پہلے بھی لوگ اس سے محبت کرتے اور جس کے جانے کے بعد بھی آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ لوہا انوار کا عالم. ارے جناب جب حضور تشریف فرما ہوتے اس وقت پروانوں کے معاملات کیا ہوتے ہوں گے؟ جب دن دیکھے عالم یہ ہے کہ آج بھی چوراہے پر کھڑا ہو کر عاشق کہتا ہے زندگی تو دے دیں گے مگر مصطفیٰ جان رحمت کی عزت پر سمجھوتے نہیں کریں گے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسا محبوب ہمارا اور آپ کا محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت میں نے کل عرض کیا تھا ان سے زیادہ حسن کسی کے پاس نہیں، ان سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے اچھا بولتا کوئی نہیں، ان سے اچھا چلتا کوئی نہیں، ان سے اچھا مسکراتا کوئی نہیں، ان سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے زیادہ نور اور روشنی کسی کے پاس نہیں، ان سے زیادہ اپروچ کسی کے پاس نہیں، ان کی جتنا اقتدار کسی کے پاس نہیں، ان سے بڑا منصب کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں. لا یمکن الثنا کما کان حق بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر ذات ہی ایسی ہے کہ مختصر کرنا پڑتا. ذات ایسی سبحان اللہ.
کسی نے لکھا تو لکھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ. شارٹ میں بات یہی ہے کہ آپ خدا کے بعد سب سے بڑے. اقبال کی چوکھٹ پر پہنچے، بہت بڑا ادیب، لاہور کا قلندر، بہت سارے اشعار لکھے، مگر جب بات مصطفیٰ جان رحمت کی آئی تو ان کو بھی شارٹ ہونا پڑا، اور آخر انہوں نے بھی کہا محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. وہ بریلی شریف پہنچے، بہت کچھ کہا پہلے، سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، کیا کہوں مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف آئے اتنا ہی سے ہیں بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بہت کچھ کہہ لیا مگر ذات ایسی ہے کب تک کہو گے، کب تک کہو. مجدد وقت سمجھ گئے تو کہا بہت کچھ کہہ چکے، سرور کہہ لیا، مالک کہہ لیا، مولا کہہ لیا، باغ خلیل کا گل زیبا کہہ لیا، سب کچھ کہہ لیا، کم و بیش سب کچھ کہہ لیا، مگر جب کہتے 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 اس منزل پر پہنچے کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں، یہاں تو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ دربار وہ دربار ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا کے تمام پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے اور پھر حضور کے اوصاف لکھے جائے، سمندر کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے، محمد عربی کے مناقب اور اوصاف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جب یہ سوچا کیوں، اس لیے کہ جناب اے رضا خود صاحب قرآن ہے، لگتا ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جب سمجھ گئے یہاں معاملہ اختتام تک نہیں پہنچ سکتا تو پہلے کی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، بے شک سبحان چپ ہو رہا ہونا ہی پڑے گا. دربار ہی ایسا ہے، دربار ہی ایسا ہے، خاموش ہونا ہی پڑے گا. اس لیے کہ جناب جب قدرت میں وہ دعا کہتی ہے، جب قدرت میں وہ شمس سے یاد کرتی ہے، جب قدرت میں مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین کہتی ہے، جب قدرت میں وہ نجم کہتی ہے، ہم اور آپ لمیٹڈ اس انلمیٹڈ وصف والوں کی تعریف کیا بیان کر سکتے. تو کا چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. آخر ختم سخن کیا صاحب، کیوں کیا؟ اس لیے کہ زبانیں ختم ہو گئیں، زندگیاں ختم ہو گئیں. حضور علیہ السلام کی فضیلتوں کا حق ادا. صدیق اکبر سے کہہ دیا ہے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. جب حقیقت جانتا ہی نہیں ہے تو حقیقت بتا کیسے سکتا ہے. خیر وہ محبوب ہمارا اور آپ کا محبوب، ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بس ایک حدیث سناتا ہوں، اسی کے حوالے سے دو چار باتیں کرتا ہوں اور محفل کو ختم کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ختم مطلب ابھی نہیں ہو جائے گی، بہت دیر تک ختم چلتا ہے یہ میرا والا، ہاں سمیٹتے سمیٹتے وقت لگتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ہاں لوگ جلدی جلدی گھڑی دیکھنے لگے کہ یار کوئی ناراضگی تو نہیں ہے. سنیں ایک حدیث شریف سناتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. سب کے لیے کہا، پہلی بات میری محبت سکھاؤ، دوسری بات میری اولاد کی محبت سکھاؤ، تیسری بات قرآن کی محبت سکھاؤ. مجھے جو موضوع دیا گیا وہ اس کی حدیث میں آ گیا. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ مشہور سی حدیث پاک، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اور آپ کو پہلا کام کرنا ہے حضور کی محبت سکھانا. آئیے کیسے سکھائیں گے بچوں کو حضور کی محبت، کیسے سکھائیں گے؟
میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. میری اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں بھی توجہ سے سنیں. آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ سردی تو نہیں لگ رہی نا زیادہ؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا کیسے سکھائیں اپنی اولاد. بالکل آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں، آسان سا طریقہ. اپنی اولاد کو کیسے سکھائیں حضور کی محبت. بالخصوص اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں توجہ کریں. اپنی اولاد کو حضور کی محبت کیسے سکھانی. ظاہر ہے کہ آپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی گود میں لے کر سلا رہی ہیں. بچہ کچھ سمجھدار ہو گیا تبھی تو سکھائیں گے، نہ سمجھ کو تو کیا سکھائیں. کچھ سمجھدار ہونا چاہیے تبھی تو سکھانا شروع کریں گے. سنیں، سکھانے کا طریقہ یہ رہے، بالکل آسان لب و لہجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. چاند ظاہر ہے دکھاتے ہیں، چاند دکھاتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے بیٹا یہ ماما ہے، کوئی کہتا ہے یہ چندہ ماما ہے، کوئی کچھ. چاند بچہ سال بھر کا نہیں ہوتا کہ وہ چاند کو پہچان جاتا ہے تقریباً. اور اگر وہ بول بھی نہ سکے، چل بھی نہ سکے، اور اسے پوچھو کہ بیٹا چاند کہاں ہے، تو وہ آسمان میں تلاش کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ دیکھو وہ چاند ہے نا. اب توجہ کے ساتھ سنیے کہ آپ کو اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھانی کیسے. آپ دکھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا وہ چاند ہے، بالکل دکھائیے، اور دکھانے کے بعد یوں سمجھائیے کہ بیٹا وہ چاند ہے. ہم میں اور حضور میں فرق ہے. ایک ہمارے نبی ہیں، یہ چاند تمہارے ایسے ایسے کرنے سے نہیں آتا. آپ اس کو یہ بھی سکھاتے ہیں بیٹا چندہ ماما کو بلاؤ، آجا چاند میرا بچہ کھانا کھا رہا ہے. یہ طریقہ ایک کار ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنا رکھا ہے کہ نہیں رکھا. ایسا نہیں کہ میں کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہوں اور آپ کی فکر کو نہیں سمجھتا، اور ایسا بھی نہیں کہ میں اردو کے جملے جھاڑتا رہوں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے. میں کوئی باضابطہ خطیب نہیں ہوں. ٹوٹے پھوٹے جملوں میں جو بات آتی ہے وہ سماعتوں کی دہلیز پر رکھ دیتا ہوں. تو توجہ کے ساتھ سنیے گا. بچوں کو آپ چاند بھی دکھاتے ہیں، چاند کا انٹروڈکشن بھی کرواتے ہیں. آج میں طریقہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو. چاند کو دیکھ کر یہ کہیں کہ بیٹا چاند کو بلاؤ. بیٹا چاند کو بلائے گا تو چاند نہیں آئے گا. ظاہر ہے کہ چاند بلانے سے چاند نہیں آتا. تو آپ اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے بچوں کو سمجھائیں. کہا بیٹا یہ چاند ہے، ہمارے اور آپ کے بلانے پر نہیں آتا، مگر میرے مصطفیٰ کا بچپنا اور بچپنا ہے. بیٹا چاند یہ کیا ہے؟ تو آپ بچہ پوچھے کہ اماں یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، تو باپ کو چاہیے کہ جواب دے بیٹا یہ ہمارے نور والے مصطفیٰ کا کھلونا ہے. جب وہ تمہاری طرح پالنے میں، تمہاری طرح تو نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ جب وہ پالنے میں تشریف رکھتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ جناب عباس سے بھی روایت ہے، حلیمہ سعدیہ سے بھی ہے، کہ سرکار مصطفیٰ جان رحمت اپنے مہد میں پالنے میں آرام فرما رہے ہیں. دیکھا چاند ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے. لوگوں نے سوچا کیا بات ہے چاند ہل رہا ہے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے پالنے سے انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں، اور جناب والا عاشق یوں کہہ رہا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کہو بیٹے تمہارا جیسے یہ کھلونا ہے، یہ مٹی کے کھلونے تمہارے کھلونے ہیں، یہ پلاسٹک کے کھلونے یہ تمہارے کھلونے ہیں، یہ پلاسٹک کی کاریں یہ تمہاری کار، یہ تمہارے کھلونے، یہ مٹی کے برتن تمہارے کھلونے. تم مٹی کے بنے ہو اس لیے تمہارے کھلونے بھی مٹی کے ہیں. وہ نور والے مصطفیٰ ہے اس لیے ان کا کھلونا بھی نور والا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت سید ڈاکٹر شاہد میاں صاحب، سید شاہد میاں صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ لوگ بیٹھ بیٹھ
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस महफिल के मीरे कारवां, मीरे मजलिस औलाद रसूल हज़रत डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया मिंबर नूर पर जलवा फिगन हो चुके हैं। मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू आपकी समातों की दहलीज पर रखता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अपने महबूब की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखानी कैसे। बात आपको समझ में आ रही है? चांद आप दिखाते हैं, चांद दिखाने के बाद आप कहें कि बेटा ये चांद है, ये हमारे और आपके महबूब का खिलौना है। आप चांद दिखाते हैं, जाहिर है कि बच्चा चांद को बुलाएगा, तो आपके बुलाने से चांद आने का नहीं है, आपके चांद के बुलाने से भी चांद आने का नहीं है। ये तो आमिना के चांद की शान थी कि वो अगर उंगली का इशारा करते हैं तो चांद अपनी जगह से हिलता है। उस मोहम्मद अरबी की शान ये है कि अगर हबीब यमनी को अबू जहल लेकर आता है और हबीब यमनी को समझा बुझा के लाता है कि मोहम्मद नया दीन लाए हैं, चलो जरा मक्के वालों को समझा दो, जरा मक्के वालों को समझाओ कि माअज़ल्लाह मोहम्मद अरबी की बातों में ना आए, वो नया दीन लेकर आए। हबीब यमनी मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम की दहलीज तक पहुंचता, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा ताजिर है, बड़ा पैसे वाला है, मक्के वालों पर उसके एहसानात हैं, कईयों के साथ उसका बिजनेस है, कईयों के साथ उसकी तिजारत है। अबू जहल ने बुलाया इसीलिए कि समझदार आदमी है, ये मक्के वालों को समझाएगा तो लोग इसकी बातों में आएंगे और मोहम्मद को मानना माअज़ल्लाह छोड़ देंगे। अल अमान वल हफीज मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम व तस्लीम के पास पहुंचने से पहले अबू जहल की उन्होंने दावत खाई और दावत खाने के बाद अबू जहल से कहा चलो जरा मोहम्मद अरबी से भी मुलाकात कर लेते। अबू जहल ने कहा नहीं नहीं, उसके पास नहीं जाना है। कहा क्यों नहीं जाना? तुम्हारी सुननी जरा उनकी भी सुन ले। अबू जहल बहुत बार बार मना करता रहा, मगर उनके मुकद्दर में तो कुछ और लिखा था, उनके मुकद्दर में तो कुछ और लिखा था। उन्हें जनाब ताबुस्सरा से औज सुरैया तक पहुंचना था, इसीलिए उन्होंने कहा तेरी सुनी है तो जरा मोहम्मद की बातें भी सुन लो। जनाब चौखट मुस्तफा पर पहुंचे, आपने वाकया सुन रखा है, मोहम्मद अरबी की दहलीज है, हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम तशरीफ लाए, महफिल खामोशी, महफिल पर खामोशी तारी है, कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। वक्त के इमाम ने इसकी मंजर कशी की, कहा तेरे आगे यूं हो दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये मुस्तफा जान रहमत का दरबार है, बड़े से बड़े फसी लोग इनकी नातेना कल कौसर सुनकर मां हाजा कलामुल बशर का फतवा देकर आगे चले जाते हैं। ये मुस्तफा के जुमले हैं, एक बार निकल जाए तो तारीख रकम करते हैं। हुजूर सरकार मदीना ने फरमाया मुझे जवामिउल कलीम दिया गया है, जुमले एक अदा करता हूं, माने कई निकला करते हैं। मुस्तफा ने पूछा क्यों आए हो? कहा सुना तुम नया दीन लाए हो। कहां लाए हैं? मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कोई नया दीन नहीं है, वही दीन है जो इब्राहिम खलील लाए थे। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में अर्ज करूं, ठीक है, दो चीजें हैं, दो बातें मेरी पूरी करो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो। हबीब यमनी ने जब हुजूर की खिदमत में ये बातें पेश की तो सरकार मदीना ने फरमाया बताओ। कहा मेरी बात यह है, पहली चीज कि इस वक्त चांद अपने पूरे शबाब पर है, जरा सा चांद को तोड़ दो। क्या करो? आप क्यों डर रहे हैं इतना? रिश्ता तोड़ने की बात थोड़ी हो रही है, चांद तोड़ने की बात हो रही है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया चांद को तोड़ दीजिए। क्यों चांद को तोड़ने का ही कहा? उलमा तशरीफ रखते हैं वो इसलिए कहा क्योंकि जादू जमीन पर चला करता है। मक्का वालों ने कहा था कि ये जादूगर है, तो हबीब यमनी ने कहा जब ये जादू करते हैं तो अपने को कोई ऐसी चीज मांगनी है जिस पर जादू चले ना। बात समझ आई आपको? अगर वो कुछ और कहता तो फिर लोग कहते कि जादू चल गया, मगर जादूगरों का जादू आसमानों पर तो नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो आज जादूगर फाड़ नहीं देते आसमान।
جادوگروں کا جادو چاند پر تو نہیں چلتا، ورنہ وہ جب چاہیں جب 29 کو عید کروا لیں، نہیں چلتا نا۔ اسی لیے جناب والا کہا کہ چاند کو توڑ کے دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں صاحب، میں جادوگر نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کا محبوب ہوں۔ چلو ایک پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے، دوسرے پہ حبیب یمنی وغیرہ کھڑے ہو گئے۔ مشہور سا قصہ ہے، حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا۔ میں کہتا ہوں صدیوں سے چاند اس مرحلے کا انتظار کر رہا تھا، وہ کب پیدا ہوں گے اور کب ان کے چہرے کو میں دیکھوں گا اور کب وہ مجھے حکم دیں گے اور میں ان کی غلامی کا حق ادا کروں گا، کب وہ آئیں گے، میں ان کے رخ والضحا کو دیکھوں گا اور وہ میری طرف اپنی نگاہ نبوت ڈال کر مجھے کئی 100 میل سے صرف اشارہ کریں گے تو ان کی انگلی سے نکلنے والے نور کو لیزر سمجھ کر میں اپنے سینے کو چاک کر لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ فرمایا، چاند جڑ گیا۔ واقعہ سنا آپ نے؟ کل میں نے شعر سنایا تھا، سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے، سوچ محمد کیسے ہیں۔ چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا اور توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا، سوچ محمد کیسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جوڑا۔ یہ قصہ بہرحال قصہ پورا کر دیتا ہوں، قصہ عمومی طور پہ یہ قصے نہیں سنایا کرتا ہوں، مشہور سی بات، مگر آپ کی فکر کو وسعت دینے کے لیے سنا رہا ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بول بھئی دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا وہ آپ ہی بتا دو۔ 2 باتیں تھیں، ایک تو کہہ دیا چاند توڑ دو، دوسری بتائی نہیں کہ کرنا کیا ہے، چونکہ یہاں پھر امتحان تھا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں رکھتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جادوگر نہیں ہے، آج چاند توڑ کر دکھا دیا، نبی ہے تو دل کی بات بتا دیں۔ میرا دوسرا جو سوال ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر تو سن لے بھائی، تیری ایک بے دست پال لڑکی ہے، اپائج ہے، چل نہیں پاتی ہے، تیری آنکھوں کا نور ہے مگر تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا ہو جائے، چاہ میں نے اسے شفا بخش دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہیں مکہ میں، شفا دے رہے ہیں حبیب یمنی کے گھر کے اندر۔ نتیجہ حبیب یمنی نے جب ان جملوں کو سنا تو چیخنے لگا، ابو جہل گواہ ہو جا، اے مکے کی دیواروں گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کی گواہی دو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر کیا ہوا؟ حبیب یمنی اپنے گھر گئے، بچی ٹھیک ہو گئی، قصہ آپ نے سنا ہوا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ اپنے بچے کو چاند دکھائیں گے تو آپ یہ بتائیں گے بیٹا یہ وہ چاند ہے جو ہمارے بلانے سے نہیں آتا ہے، مگر بیٹا یہ وہ چاند ہے جو ہمارے محبوب کے اشارہ کر دینے سے اپنے سینے کو چاک کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو بچپن میں بتائیں گے کہ حضور چاند کو توڑنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں اور چاند کو جوڑنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں، تو پھر وہ یہ فکر لے گا کہ جو ٹوٹے ہوئے چاند کو جوڑ دیتا ہے اس کو میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے میں وقت کتنا لگے گا۔ اگر دل ٹوٹ بھی جائے، جب دل ٹوٹ بھی جائے تو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے گنبد خضرا کے مکی کی طرف دیکھیں، اس لیے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو لیکن ان کے نثار ہو، ان پر نثار ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ اپنی اولاد کو اپنے محبوب کی محبت یوں سکھائے کہ بیٹا چاند حضور کے اشارے پر بدل، حضور کے اشارے پر اپنے سینے کو چاک کر دے۔ بیٹا یہ ستارے ہیں، یہ وہ ستارے ہیں کہ جب محبوب کی ولادت کا وقت آیا تھا تو یہ سیدہ آمنہ کے گھر کے بہت قریب ہو گئے تھے۔
حضرت شفا فرماتی ہیں جن کو حضور علیہ السلام کا دایا ہونے کا شرف ملا ہے، فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ ستارے ہمارے اوپر گر پڑیں گے، ستارے اتنے قریب ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں سرکار موسیٰ کا یہ اعلان موجود تھا کہ یہ ستارہ طلوع ہو جائے، دوسری روایت میں یہ ستارہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو سمجھ جانا نبی رحمت کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ جس کے قبضے میں ستارہ تھا اس نے محبوب کی ولادت پر ستارہ طلوع کر کے بتایا کہ جب محبوب آئے تو ستارے طلوع کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ستارہ طلوع کرنے کی قدرت نہیں ہے، مگر یہ فکر ضرور ملتی ہے کہ جب حضور کے آنے پر قدرت ستارے طلوع کرتی ہے تو حضور کے آنے پر یہ قدرت کے بندے ستاروں جیسی لائٹیں بھی تو لگا ہی سکتے ہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اپنے بچوں کو حضور کی محبت یوں سکھائے، بیٹا یہ سورج ہے، اس کے قریب جاؤ تو بندہ تپش سے مر جائے۔ لوگوں نے چاند پر جانے کے تو دعوے کیے ہیں، سورج پر جانے کا کوئی دعوے دار نہیں ہوا ہے، کیونکہ تپش اتنی ہے کہ آدمی کے جل بھن جانے کا خطرہ ہے۔ مگر بیٹا سورج اپنی جگہ ہے، مگر رسالت کا سورج اس سے کہیں زیادہ شان والا ہے۔ سورج کو دکھا کے آپ اپنے محبوب کی محبت اپنے بچوں کی دلوں میں ڈال۔ بیٹا سورج اپنے حساب سے طلوع ہوتا ہے، اپنے حساب سے غروب ہو جاتا ہے، مگر ہمارے محبوب وہ محبوب ہیں کہ اگر معراج سے واپس تشریف لائیں، ابو جہل آ کے کہے کہ ہمارا وہ قافلہ کہاں پہنچا ہے تو حضور یہ نہیں کہ میں تو اڑ کے گیا تھا تجھے کیا بتاؤں، نہیں، حضور یہ نہیں کہ نہیں، اس لیے کہ جناب جواب بھی محبت والوں کو محبت والا جواب دیا جاتا ہے، نفرت والوں کو نفرت والا جواب دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفرت کر کے جواب دیا جاتا ہے، جواب معقول ہونا چاہیے۔ ہاں میرے جملوں کو 30 سیکنڈ کا کاٹ کے الگ مت کر لینا، بات یہ ہے، حقیقت یہ جواب دینے کا طریقہ بھی معقول ہو۔ سوال کرنے والا ابو جہل جیسا سڑا ہوا دشمن ہے، مگر حضور نے اس کو غیر معقول جواب نہیں دیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اڑ کے گیا تھا مجھے کیا معلوم، اگر سرکار یہ بھی فرما دیتے تو صدیق اکبر کی جماعت انحراف کرنے والی نہیں تھی، لیکن ابو جہل کو جواب بھی تو دینا مقصود تھا، شان مصطفیٰ دکھانا بھی تو مقصود۔ حضور نے فرمایا بدھ کے دن آ جائے گا قافلہ۔ ابو جہل کے پاس جو خبر پہنچی تھی اس کے حساب سے جناب بدھ کے دن تک وہ قافلہ آ ہی نہیں سکتا تھا، وہ بڑا خوش ہوا، کہا بدھ کے دن تو کتنی بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلے وہ قافلہ آئے گا ہی نہیں، آتے آتے تو جمعرات ہو ہی جائے گی، لیکن جناب چلو پہاڑ کی چوٹی پر اور مکے کے دہانے کنارے پر پہنچتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بدھ کو قافلہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بدھ کا دن آیا، ابو جہل اپنے حواریوں کو لے کر اور چند مصطفیٰ والوں سمیت وہ وہاں پہنچا، انتظار کرنے لگا۔ واقعہ مشہور ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، یا رسول اللہ وہ قافلہ آپ نے فرمایا بدھ کے دن آنے کا، بدھ کے دن کا سورج ڈوبنے لگا ہے، قافلہ ابھی تک نہیں آیا۔ اور ابو جہل کہتا ہے کہ اگر آج قافلہ نہیں آئے گا تو میں سب کے سامنے معاذ اللہ کہہ دوں گا یہ محمد آسمان کی خبروں کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، انہیں آسمان پر معاذ اللہ رب العالمین آسمان پر سورج کے آسمان پر رہنے والے سورج کے ڈوبنے اگنے کا وقت پتہ نہیں ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ قافلہ ہمارا کہاں پہنچا، یہ آسمان کی کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے میں لوگوں کو ورغلاؤں گا، اس نیت کے ساتھ ابو جہل پہنچا، مگر اس پاگل کو پتا نہیں تھا کائنات بنائی اسی لیے گئی ہے، کائنات بنائی انہی کے لیے گئی ہے تاکہ یہ جو چاہیں وہ ہو، تاکہ ان کی شان دکھائے۔ محشر کا میدان بھی اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کی شان دکھائی، پتا چلے لوگوں کو کہ محبوب خدا کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا نا آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، داؤد خلیفت اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، داؤد خلیفت اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ۔ خبردار، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ
اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، اسی لیے کہا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کراتی ہے ہمارے اور آپ کے محبوب ہیں ابو جہل معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی کسر شان کے لیے بے قرار ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، قافلہ آیا نہیں ہے، ابھی معاذ اللہ حضور کو جھوٹا ثابت کروں، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست دعا کو دراز کیا اور کہا اے میرے اللہ میری زبان رکھ لے، سورج کو ٹھہرا دے۔ سبحان اللہ، کیا کر؟ سورج کو ٹھہرا دے، نہ ڈوبنا ہے نہ اگنا ہے، وہیں رک گیا۔ اب وہ گھڑی تو تھی نہیں اس دور میں کہ دیکھیں 8 بج گیا ابھی تک سورج نہیں ڈوبا، 7 بج گیا ابھی تک سورج نہیں ڈوبا، اب سورج ٹھہرا ہوا ہے، قافلہ چل رہا ہے، سورج ڈوب نہیں رہا۔ قافلہ چلتے 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 آخر کار لوگوں کو دور سے ریت اڑتی ہوئی نظر آئی، لوگوں کو محسوس ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں۔ جب قریب ہوا وہ قافلہ تو لوگوں نے دیکھا قافلہ آ گیا، ادھر قافلہ آیا ادھر سورج ڈوب گیا، ابو جہل کے چہرے کا سورج بھی ڈوب گیا، ہاں منہ لٹکائے ہوئے جو ہے وہ واپس پلٹ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹے ہمارے محبوب وہ ہیں جو چاہ لیں تو سورج ٹھہر جاتا ہے، جو چاہ لیں تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ ایک نماز قضا ہو مولا علی کی، زندگی کی پہلی نماز صحابہ کی منزل میں قضا ہے۔ قضا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور کی محبت کو ادا کرنا ہے، قضا کریں۔ صحابہ نے محبتوں کا حق ادا کیا، حضور علیہ السلام کی محبت کو ادا کرنے میں، حضور کا احترام بجا لانے میں عصر کی نماز چھوڑ، زندگی کی پہلی نماز قضا ہوئی تو آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اچھا حیرت نہیں ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو بہت علی والا کہتے ہیں، چلم کھینچتے ہیں تو علی، 6 انگوٹھیاں ہیں تو علی، زلفیں دراز ہیں تو ارے علی تو ہر جگہ ہے ہی ہے، بغیر علی کے کوئی ولی نہیں ہے۔ مگر علی کی زندگی کی پہلی نماز قضا ہو تو وہ روتے ہیں، اور آپ نے پتہ نہیں کب پڑھی ہے، اس کے باوجود اپنے مرید صاحب کو بھی یہی کہتے ہیں آہا میں ہوں، ٹینشن لینے کی ضرورت، ایسے ٹیچروں کے چکر میں مت رہنا، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس لیے کہ مولا کائنات وہ علی ہے۔ شان علی کیا ہے؟ ساری دنیا یہ چاہتی ہے، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جا۔ سارے سنی با وفا یہ خیال کرتے ہیں، یہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جب روح جدا ہونے لگے تو محبوب عربی کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے وقوف نہیں ہے، وہ جانتے ہیں جب حضور آ جائیں گے تو ملک الموت کی مجال نہیں کہ وہ سختی کر لے، ملک الموت کی مجال نہیں ہے کہ وہ سختی کر لے، آسانیاں ہی آسانیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کھڑے ہیں بھائی، اسے پتا ہے ملک الموت کو کہ یہ ہاتھ اٹھا کر دنیا کا قانون تو کیا آخرت کا قانون بھی بدلوانے کی حیثیت رکھتے ہیں، شان رکھتے ہیں، اس لیے ملک الموت سختی نہیں کرتا۔ میرے آگے بتا یہ رہا ہوں، ہر با وفا چاہتا ہے کہ جب انتقال ہونے لگے تو حضور نظر آ جائے، مگر حضور سے، حضور کی چوکھٹ پر پہنچ کر دیکھیں کہ حضور کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں انتقال سے پہلے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ساری دنیا یہ چاہ رہی ہے میرا انتقال ہونے لگے تو حضور علیہ السلام نظر آئے، مگر حضرت مولا علی کہیں گئے ہوئے ہیں، مدینے میں نہیں ہیں۔ سرکار رسالت مآب نے ہاتھ اٹھایا، سیاستہ کی حدیث ہے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیًا، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک مجھ محمد کو علی نظر نہ آ جائے۔ یہ مولا کائنات ہے، یہ قد ہے مولا کائنات کا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں بھونا ہوا پرندہ رکھا ہے، اور حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ پوری روئے زمین پر جو تجھے سب سے محبوب ہو اسے بھیج دے۔ اتنے میں علی آتے ہیں اور حضور کے ساتھ پرندہ تناول فرماتے ہیں، یہ علی ہے۔ خود علی ہو کر اگر زندگی کی پہلی نماز قضا ہو جائے تو روتے ہیں، اور ہم علی والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیشانیاں سجدوں سے خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں،
اور سمجھتے ہیں یہ بچائیں گے وہ بچائیں گے. چلیں میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا, دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور مجھے نکلنا بھی ہے, تو میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اپنے بچوں کو محبت سکھائیں سورج دکھا کر, چونکہ ہمارا محبوب ہے اس شان کا. ہمیں یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ 1 گھنٹہ اس پر اور بھی چلے گی گاڑی. پیڑ دکھائیں, ستارے دکھائیں, پھر جناب والا سمندر دکھائیں, پھر شیر بھی اگر دکھائیں تو اس پر بھی حضور یاد, پانی بھی پیئیں تو اس پر بھی حضور کی یاد دلائیں. جب آپ اس طرح اپنے محبوب کی یاد دلائیں گے تو بچے کے دل میں یہ چیز بس جائے گی, سارے انسان اپنی جگہ مگر زہرا کے بابا کی شان نرالی. حضور نے فرمایا یہ میری محبت اپنی اولاد کے دل میں. اس چیز کو میں یہی روکتا ہوں. حالانکہ میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ صحابہ کرام نے حضور سے کیسی محبت کی وہ میں آپ کو بتاتا. حضرت خباب سناتا, جناب خبیب سناتا, میں آپ کو بتاتا بلال حبشی کی محبت, میں آپ کو صدیق کی محبت بتاتا. مولا کائنات کی محبت کا ایک حصہ آپ نے سنی لیا ہے. خیر, لیکن اب میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اختتام کی طرف چلتا ہوں. دوسری بات حضور نے فرمائی تھی میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. وہ کیسے سکھائیں گے؟ آئیے عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے کیسے سکھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, صحابی ابن صحابی. حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے. حضرت عمر بن خطاب نے مال تقسیم کیا تو امام حسن اور امام حسین کو ڈبل ڈبل حصے دیے. کتنے دیے؟ ڈبل ڈبل. سب کو سنگل سنگل دیا. حسنین کریمین قمرین نجرین طیبین طاہرین کو 2 حصے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنے ابا سے, ابا جی ہم سب کو 1 حصہ, حسن حسین کو 2 حصے. اب دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کی تعلیم دیکھیں. خلیفۃ المسلمین, لفظ امیر المومنین جس کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوا, جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے پیدا کر دیے, جس نے یورپ میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا, بیت المقدس جس کے ہاتھوں پر فتح ہوا, جس نے سمندروں کے نام خط لکھے تو سمندروں نے بھی ان کے خط کو پڑھا, جس کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے, جس کے دور کی شان یہ. اچھا دور کی شان تو چلیں, ان کی خود کی شان کیا تھی؟ کبھی دسترخوان پر 2 سالن نہیں رکھوائے, کبھی نہیں رکھوائے. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, آدھی دنیا جس کے زیر نگی ہیں, کبھی 2 سالن نہیں رکھوائے. کبھی پڑھیں بزرگوں کو بھی ساری نخوت اتر جائے گی. ہمیں تو جناب نرم نرم گدے اور نرم نرم کمبل چاہیے. امیر المومنین فاروق اعظم نے کبھی تکیہ نہیں لگایا, ہمیشہ اینٹ کا تکیہ لگایا. جب کھانا کھانے بیٹھے تو 7 یا 9 لقمے سے زیادہ کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. یہ میں کسی چھوٹے موٹے پیر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کو دیکھ کر ابلیس راستہ بدل دیتا ہے. یہ اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں خود علی حیدر کرار نے فرمایا ہے کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹا ہے جو کہے ہم علی والے ہیں اور ابو بکر و عمر سے محبت نہ رکھے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ مولا علی کا فتویٰ ہے. سچا وہ ہوگا جس کے دل میں میری بھی محبت ہوگی اور ابو بکر و عمر کی محبت بھی ہوگی. یہ سرکار مولا کائنات فرماتے, یہ حضرت عمر ہیں جن کی نیکیاں چاند ستاروں سے کہیں زیادہ ہیں. بہرحال فضائل عمر پر پھر کبھی تقریر ہوگی. سرکار عمر بن خطاب ہیں, بیٹے نے کہا ابا جی سب کو ڈبل, سب کو سنگل, مجھے سنگل, فلاں مجاہد کو سنگل, فلاں کو سنگل. سنبھل ہے نا بھائی, تو توجہ تو رکھ. سنگل سنبھل. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. تمام کو ایک ایک حصہ دیا آپ نے اور حسن حسین کو ڈبل ڈبل دیا. حضرت عمر نے کیا کہا, بیٹا عبداللہ کیا تیری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ سبحان اللہ بولو نا, ایسے کام.
اگر آپ زہرا پاک کے نام پہ نہیں بولے تو آپ کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے. سرکار زہرا کا مقام یہ ہے دربار مصطفیٰ میں جب زہرا تشریف لاتی ہے تو مصطفیٰ ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تمام نبی جس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں وہ نبی فاطمہ کی محبت میں قیام فرماتا ہے. حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے. حدیث شریف ہے اور صرف استقبال نہیں کرتے بلکہ فقبل یدہا حضور ان کا ہاتھ چوما کرتے تھے. وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِ سرکار مدینہ اپنی مسند پر سیدہ زہرا کو بٹھایا کرتے تھے. یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کی ذات ہے. خیر میں سیدہ کی ذات پر پھر کبھی بولوں گا لیکن عرض یہ کر رہا سیدہ کے بابا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا حضرت عمر نے؟ کہا تمہاری ماں حسنین کی امی کی طرح ہے؟ کہا نہیں. کیا تمہارا بابا حسنین کے بابا کی طرح ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہارا نانا حسنین کے نانا کی طرح ہے؟ کہا نہیں. تو کہا جب تمہارا باپ حالانکہ حضرت عمر کی انکساری ہے تمہارا باپ علی حیدر کی طرح نہیں ہے, تمہاری ماں فاطمہ زہرا کی طرح نہیں ہے, تمہارا نانا سرکار کائنات کی طرح نہیں ہے, پھر تمہارا حصہ حسین کے حصے کی طرح کیسے ہو سکتا؟ اس طریقے سے محبت صحابہ نے اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائی, یوں سکھائی. حضور علیہ السلام ایک قصہ اور سنا دیتا ہوں, بات کو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, بچہ کھیل رہا ہے, حضور علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا. کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا کہ اسے حضور نے اٹھا لیا, اور اٹھا لینے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا, اور اپنے سینے سے لگانے کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. صحابہ تڑپ گئے, اللہ ابھی بڑا بھی نہیں ہوا, ابھی تہجد بھی نہیں پڑھی, ابھی روزے بھی نہیں رکھے, ابھی حج بھی نہیں کیا, ابھی زکوٰۃ بھی نہیں دی, اور حضور پہلے سے گارنٹی لے رہے ہیں. یہ حضور ہی کا پاور ہے کہ گارنٹی لے سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے, بیٹے کی ولادت پر خوشی تو منائی جاتی ہے مگر پتہ نہیں کہ بیٹا با وفا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں بہو لے کے بھاگ جائے گا یا اس سے پہلے ہی بہو کے لیے بھاگ جائے گا. کوئی پر نہیں, ہنسنے کی بات نہیں نا, افسوس کا مقام ہے یہ. لیکن یہ بھی اس معاشرے میں بھی لوگ حضور کی ولادت پہ خوشی منانا کیسا ہے؟ وہ تیرا بیٹا بھاگے گا یا رکے گا, تجھے اس کے باوفا ہونے کا یقین نہیں ہے, پھر بھی اس کی پیدائش پہ خوشی مناتا ہے. پتہ نہیں کب بھاگ جائے, پیسہ دے نہ دے, بڑھاپے کا سہارا بنے نہ بنے, گھر کو روشن کرے نہ کرے. جس کے باوفا ہونے کا یقین نہیں ہے اس کی ولادت پر خوشی منائی جا سکتی ہے, اور جو زمین پر کام آتا ہے, زمین میں کام آتا ہے, جو حشر میں کام آئے گا, اس محمد عربی کی ولادت پر آپ پوچھتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے؟ نہیں. عاشق نے جواب دیا 2 4 6 دن کی بات نہیں ہے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے. کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا, شفاعت کا اعلان فرما دیا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ عمل کیا کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی, عمل کیا کیا؟ حضور نے فرمایا میں ایک دن نکلا اپنے حجرے سے باہر تو میں نے اس کے عمل کو دیکھا جس نے میرے دل کو خوش کر دیا, اور اس نے جب دل کو خوش کر دیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے اللہ سے کہوں گا اے اللہ اسے بخش دے, اس کو نہ دیکھ مجھے دیکھ کر بخش دے. کہ یا رسول اللہ وہ عمل کون سا تھا؟ توجہ ہے, عمل کون سا تھا؟ حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. سبحان اللہ. اور کھیلتے کھیلتے میں نے دیکھا کہ حسین کے پاؤں کی نیچے کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈال رہا تھا.
حسین پاک کے قدموں کے مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہا تھا، اپنی آنکھ میں ڈال رہا۔ میرے حسین کے قدم کی مٹی کا احترام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور جس کے دل میں یہ اہل بیت رسول کی محبت ہو، اس سے وہ شفاعت رسول سے محروم ہو جائے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اہل بیت سے محبت یوں کی جاتی۔ وہ اور لوگ ہیں جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے ایک ایک قطرہ لعاب دہن دیا اور وہ خوش نصیب ہوئے، لیکن حسنین ان نفوس قدسیہ کا نام ہے کہ حضور نے ایک دو قطرے نہیں، پوری زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ نے اپنی پوری زبان اس وقت تک حسنین کے منہ شریف میں رکھی جب تک کہ وہ سو نہ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے بچے شیشی پیتے پیتے سوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے نیپل جو ہے وہ دودھ اس ڈبے میں ڈال کر آپ دے دیجئے، اس کا نیپل چوستے چوستے منہ میں لگی ہوئی ہے شیشی، سو گئے۔ مگر حسنین کی شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے گود میں لیا ہوا ہے، اپنی زبان مبارک دے دی، لعاب دہن مصطفیٰ ہیں، پیتے پیتے سو گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی محبت سکھاؤ۔ کس چیز کی؟ ہاں، قرآن مقدس کی محبت سکھائیں۔ آپ کو کامیاب ہونا ہے تو قرآن پڑھیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی میسج آتا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ بے قرار ہوتے ہیں، ارے یار اس میں لکھا کیا ہے، LIC تو پڑھنے میں آ رہا ہے، اب کسی انگریزی پڑھنے والے بچے کے پاس جائیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ صبح میسج آیا، چچا شام تک پریشان رہے، پڑھنا نہیں آتا، پتہ نہیں LIC والوں نے پیسے کھاٹ لیے ہیں، کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں سمجھ، جب نہیں سمجھ میں آیا، شام کو بچہ گھر پہ آیا، انگریزی پڑھا ہوا تھا، اس کو دکھایا، کہا بتاؤ بیٹا کیا لکھا ہے؟ کہا کچھ نہیں دادا، یہ تو ایڈورٹائز کا میسج ہے۔ پورے دن یوں ہی خراب رہے کہ صاحب اس میں کچھ لکھا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے پورے دن نہیں تو کسی کا 10 گھنٹہ خراب ہوتا ہے، کسی کا 5، کسی کا 3۔ آپ اور ہم ذرا ٹھہر کے سوچیں، ایک ایڈورٹائز کے میسج کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اور اللہ نے اپنے میسنجر کے ذریعے کیا میسج بھیجا ہے، ہمارے پاس اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ قرآن خدا کا پیغام ہے، لانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ واٹس ایپ کوئی چیز لائے تو آپ اس کی قدر کرتے ہیں، انسٹاگرام کوئی چیز لائے تو آپ اس کی قدر کر رہے ہیں، فیس بک پہ کوئی میسج آئے تو آپ اس کی قدر کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور آپ پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ اس پیغام میں لکھا کیا ہے۔ اسی لیے گزارش کروں گا خود بھی قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، اور اردو آپ لوگوں کی اچھی ہونی چاہیے تاکہ ترجمہ اور اللہ آپ کو توفیق دے تو خود ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رسول پاک کی محبت عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت رسالت مآب کی محبت عطا فرمائے۔ گفتگو ادھوری رہ گئی، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی سعادتیں بخشے۔ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ سادات کرام کی تشریف آوری کے صدقے محفل کو شرف قبولیت بخشے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔